ایک آیت اس میں قرآن کی آیت سنا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کیا قرآن کا آیت أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے واسطے ہے، کسی اور کو اس میں نہ پکارو خدا کے ساتھ۔ یہ ترجمہ کریں، حقیقی ترجمہ اس کا یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اب یا رسول اللہ یا محمد لکھتے ہیں لوگوں کے پیٹ میں لگتا ہے پیسہ نہیں زندہ ہے کیا زندہ ہے ارے اب وہ باہر لکھ کے باہر نہیں لوگ دلی گلی پھر رہے تاکہ وہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے وہ ہے یہ ہے شرک ہو رہا مدینہ شرک ہو رہا استغفر اللہ شرک کی چھیننے والوں شرک ہو رہا۔ تو دیکھیے ایک صحابہ اس بولے یا نہیں بولنا کس کو بھی یا نہیں بولنا، ارے بھائی یا نبی السلام علیہ پڑھتے نہیں یا نہیں بولنا اللہ کو اللہ کر دیا۔ اب وہ جس کو سوال کرے نہیں کرا چل بولا مجھے بولا مسئلہ آپ یا نہیں بولا بولے نا تو یہ بولو کبھی قبرستان کو کسی دفن کرنے گئے ہو گئے وہاں جا کے خبر کو کیا بولتے السلام علیکم کیا حالت ہو ابھی تو بولے یا زندوں کو بولنا تو خبر والے زندہ ہے مردہ ہے یہاں آگے کو لگا رہے سرکار کو لگنا کیا کرنا لگانا پڑتا ہے تو پتا چلا یہاں کے حصے کو خالی دلی لمبا کرنے لگا جھگڑا بڑا شرک نہیں شرک اس کو نہیں بولتے شرک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا تو شرک ہوتا آتا ہوتے اللہ توفیق دے رہا دعا کریے اجتماعی دعا کیجیے انفرادی دعا اجتماعی مطلب لوگوں کے ساتھ انفرادی مطلب انڈیویجول نہیں اجتماعی نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ادھر امام صاحب نماز ختم کرتے دعا کی شروع ہوتی ادھر پلٹ کی پھاٹ پلٹے کی پھاٹ ادھر پھاٹ ادھر کیا ہے دعا چھوڑی نا وہ نماز ختم ہو گئی کیا سوچے رہے ہوتا کیا ارے سوچیے اللہ سلامت کر کے سوچیے ہر بات وہاں کی لاتے اب بولو وہاں ایک تین چار کرتے ہاں وہاں کی برابر کی نہیں کر سکتے آپ وہاں خالی کھجور کھانے میں رہنا تین چار بندہ اللہ کا بندہ کیا رہتے اور وہاں بھی ایسا ہے سسٹم وہاں سسٹم ایسا بھی ہے اگر خدا نخواستہ کسی کی امی کا انتقال ہو گیا تو بچے ماما کے واسطے نئے امی ڈھونڈ کے لاتے کبھی ہوتا ہے نا کبھی ماما کا انتقال ہو گیا امی اکیلے رہ گئے تو امی کے واسطے نئے ماما ڈھونڈ کے لا کے شادی کرتے معلوم عربوں میں ایسا ہے بات کرے کہ وہاں کا سسٹم الگ ہے بابا یہاں کا معاملہ الگ ہے کو جوڑو یہاں سے ہاں خیر بہرحال جو ہے دعا اجتماعی دعا کیجیے اگر اجتماعی دعا سے میں روکا گیا تو ٹھیک ہے کام کا گیا قرآن نے اللہ تعالیٰ سکھایا مل کے کرو احادیث میں سرکار مل کے دعا کرتے جتنے کچھ رکتے نہیں اپنے رب کو یاد کرنے میں بھی کیا کسی کی شرطوں پہ چلی گیا نہیں دعا کرنا ہے اکیلے بھی کریں گے مل کے بھی کریں گے اور پھر کوئی کام کی بات ہو آپ اپنے سننے کی بات سمجھنے کی بات اتنے لوگوں بیٹھے اب آپ گھبرا کر کون اللہ کا بندہ اس میں دیکھنے کی جائے اللہ تعالیٰ اس کے سمجھے میں اپنے سب کی دعائیں قبول کر لے گا یہ ہے ہمارا انٹینشن یہ ہمارے انٹینشن سے ان کو ہوگا ٹینشن انہوں بولیں گے ایسا کہ جھگڑو پلیز جھگڑو ہے تو یہ ہوا دعا کا مسئلہ دعا کی خبروں پہ جانے کی بات ہوئی تو یقیناً جائے سب خبروں پہ جا کے دعائیں مقصد کریں ان کے واسطے البتہ کوئی نیک اللہ والے ہیں تو وہاں پہ اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کریں مولا تیرے ایک وقت یہ کہاں سے نکال لیا آپ لوگ ارے سب ہم نے نکالے سے بھائی یہ سب پروالے کرے سے نہ آپ حضرت امام شافعی کا نام سنے امام ابو حنیفہ کا نام سنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے بھی پہلے تھے امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی ان سے پہلے 150 میں پیدا ہوئے اور امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے تو امام شافعی فرماتے ہیں جب میرے کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے پریشانی ہوتی ہے تو میں سیدھے جاتا ہوں ابو حنیفہ کی خبر پہ ایک امت کا ایمان ہے کیا کرتا ہوں
قریب میں جو مسجد ہے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتا اور وہاں جا کے قبر کے پاس جا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اب حنیفہ کے واسطے وسیلے سے میرا مسئلہ حل کر دے، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کہ مسجد کو بھی جانا ہے اور اللہ کے پاس بھی جانا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ خیر، تو بہرحال حضرات کرام، خبروں پہ جانے کی بات ہو یا کچھ اور بات ہو، ایصال ثواب کی بات، اب بولے کہ فاتحہ فاتحہ فاتحہ، ارے فاتحہ ہمارا نہیں بھائی، یہ ایصال ثواب ہے۔ کیا ہے ایصال ثواب؟ سرکار کے صحابی حضور سے پوچھے، یا رسول اللہ میرے اپنے گزر گئے، کیا کروں؟ تو بولے کچھ بھی کر سکتے نہیں، کچھ کام کر کے میں پہنچایا تو پہنچ آ گیا۔ سرکار کا ارشاد سنا دوں، آپ سنیے ہوئے ارشاد فرما ہوا، اذا مات الانسان، جب آدمی مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، عمل نہیں کر سکتا، کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ کھڑے ہوا اب کھڑے ہوا ہے اور گھر تو پڑے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد رسالت نام ہے الا انت، 3 چیزیں انہیں خود نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے محترم یوسف صاحب ہیں، ٹیلی فون اسٹیٹ میں کام کرتے تھے، پی ایل ٹی ڈپارٹمنٹ، بہت سال کام کرے، اللہ سلامت رکھیے۔ اب بھی کر رہے کیا کام؟ نہیں کر رہے، مگر پیسے مل رہے ہیں مہینے میں۔ ارے یہ کیا ہے؟ نہیں، جب کرے تھے نہیں، جب سیونگ ہوئی تھی، اب پینشن کے طور پر مل رہا، اب تو بیٹھ گئے، اللہ سلامت رکھے۔ بس اسی طرح مثال ہے کہ آدمی مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کو فائدہ پہنچا، حدیث ہے وہاں پہ سب کو تبھی اس کے اوپر کوئی کسی پر اختلاف نہیں۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کنٹینیوس نہیں کی، کیسا سا مسجد بنا دی، آپ کا کھانا بنا دیے، پانی پلانے کے لیے انتظام کر دیے، مدرسہ بنا دیے، مسجد میں کنکر اینٹ ریت کی کچھ بھی ڈلا دیے، جہنی مار بچھا دیے، گنبد بنا دیے، کلش لگا دیے، لینا لگا دیے، کچھ بھی کر دیے۔ ایسا کام کرے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتے رہتا، انہوں تو چلے گئے، جب تک لوگوں کو فائدہ ہوتے رہے گا برابر ان کی خبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ۔ پھر دوسرا، او علم ینتفع به، یا پھر علم جس سے فائدہ پہنچے۔ اب دیکھیں صاحب، میں تو آگے گناہ کا گندا بنا، لیکن میرے استاد جو میرے علم سکھائے میں کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ صاحب کو بھی اب اگر میں آپ کو پہنچا رہا ہوں تو جو میرے ثواب مل رہا نا، میرے ثواب میں میرے استاد کا بھی شیئر ہے۔ شیئر بول تو شیئر بابا نہیں، شیئر ہے ان کا، پھر ان کے مسائل کا بھی ہے، میرے بابا سے کہا، بابا میرے دادا ان کا بھی شیئر۔ مطلب یہ کہ میں جو نیک کام کر رہا ہوں، عمل علم کا کام کر رہا ہوں، اگر میرے علم اللہ کے پاس قبول ہے، میرے علم کی خدمات، تو میرے علم کی خدمات کا ثواب مجھے بھی ملے گا، اور میرے پاس جن بھی لوگوں کے تھرو پہنچاتا ان سب کو سچے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز بتایا، او علم ینتفع به، او ولد صالح یدعو له، پھر نیک اولاد جو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ پتہ چلا مغفرت کی دعا کرنے میں ہے کہاں۔ ایک روایت تو ایسی نہیں پڑے صاحب، ہمارے لوگوں کے لیے تو ہے، اب نہیں سمجھے تو ارے کیسا ہوگا، جو لگا کیسا ہوگا، تو بولے ارشاد ہوا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب قبر میں جائیں گے تو گناہوں میں لطف اتریں گے، لیکن کل خبر میں سے جب اٹھیں گے تو گناہوں سے چھڑے چھاٹ صاف ستھرے اٹھیں گے۔ ارے آسمان پوچھے گا بندہ، بولا میں تو ایسا گناہگار تھا، اب کیسا صاف ہو گیا؟ بولے تیرے مرنے کے بعد تیرا عمل پہنچتے رہا، تیری اولاد تیرے لیے دعا کرتی رہی، تیرے گناہ سارے دھل گئے، تو پاک صاف ہو گیا۔ یہ ویسا خیرت کی جس کو چاہے اس کے رحمت کو محفوظ آپ نہیں کر سکتے، آپ رکھتے ہیں۔ رب نے فرمایا رحمتی اس کی حد اللہ سے، اور میری رحمت ہر چیز پر حاکم، ہر چیز پر نہیں ہو سکتے آپ ایسا کیسا کرتا، ارے ان کا ایسا کیسا نہیں کرتا، دعاؤں میں مت انہیں جو چاہے کرتا،
جس کو چاہے کرتا، کسی آئین کی پابند نہیں دے اس کی، چاہتا ہے تو ختم ہو جائے، اس کی مرضی آپ چلائیں گے، اپنی مرضی نہیں، اور اللہ کو اصول قاعدے میں فکس کریں گے نہیں، سارے قاعدے بندوں کے لیے، رب بندوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، یہ محبت پیدا کرتا ہے۔ بہرحال بھائیو، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن آپ لوگوں کی عبادت بھی کرنا ہے، آپ کو نہیں کہنے صاحب آپ ہی بولے عبادتوں کی رات ہے، اب یہ آپ بولتے کھڑے رہے، ہم سنتے بیٹھے رہے، بھائی یہ بھی عبادت ہے، اللہ کیا کرنا عبادت، کیوں بیٹھا باقی، کیوں آیا میں یہاں پہ، نہ آپ کو کوئی دنیا کی لالچ ہے، نہ میرے کو کوئی دنیا کی لالچ ہے، بس آپ یہاں آئے ہیں اللہ واسطے آئے ہیں، اور اللہ واسطے جب آئے ہیں تو اللہ خوب نوازی گا بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا، پھر شعبان آ گیا، قبر کی بات چل رہی، عذاب قبر بھی ہوتا